अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दी बहुत लगती है तो देसी अंडे खाएं और चूज़े की यखनी बनाकर पिएं। पेशाब करने में जलन होती हो तो कच्ची लस्सी नमक डालकर पिएं या खरबूजा और तरबूज खाएं। खाने के बाद भारीपन महसूस होता हो तो नींबू के कतरे पी लें। मोटापा कम करना हो तो निहारमो नीम गर्म पानी पिएं और रोज़ाना 30 मिनट चहलकदमी करें। रंग गोरा करना है तो ग्लिसरीन में हल्के गुलाब मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पे लगा लें। अगर आंखों की रोशनी तेज करनी हो तो गाजर खाएं। याददाश्त कमजोर हो तो बादाम और अखरोट खाएं। गम फेफड़ों को कमजोर करता है, जहनी दबाव दिमाग और दिल को कमजोर करता है, गुस्सा जिगर को कमजोर करता है। अगर आप दुनिया में कामयाबी पाना चाहते हैं तो पहले ही आपके अंदर नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला होना चाहिए। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाएं, जवानी कायम रहेगी। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फौरन खत्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाएं, बाल घने हो जाएंगे। दस्तरखान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करो। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। बकरी का गोश्त खाकर ऊपर से चंद दाने अंजीर के खा लिए जाएं तो समझ जाए बूढ़े हो जाएंगे मगर ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शौहर से हमेशा हलाल रिज्क का तकाजा करे। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन नबी का इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पास जाकर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो मैं अपनी जगह से घूमकर नबी के सामने आकर खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप इस अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्ला बिन नबी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे जिसने फला दिन ये कहा था और फला दिन ये। हज़रत उमर ताला अन्हा ने इसकी बकवासात गिनवाना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, लेकिन जब मैं बराबर इसरार करता ही रहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उमर पीछे हट जाओ, मुझे इस बारे में इख्तियार दिया गया है और मैंने एक शक को तरजीह दे दी है। मुझसे कहा गया है कि आप इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें, दोनों सूरतें बराबर हैं। अगर आप 70 मरतबा भी इनके लिए बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे तब भी अल्लाह इनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तगफार करने पर इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं 70 से ज़ायद मरतबा इसके लिए इस्तगफार करता। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजे के साथ गए और उसकी कब्र पर खड़े रहे ताकि वहाँ से फरागत हो गई। मुझे खुद पर और अपनी जुर्रत पर ताज्जुब हो रहा था, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा बेहतर जानते थे। खुदा अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मंदरजा ज़िल 2 आयतें नाजिल हो गईं। और मुनाफिकीन में से अगर कोई मर जाए तो आप कभी उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, उसकी कब्र पे खड़े ना हों। बेशक ये लोग तो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हैं और फसक की हालत में मरे हैं। इस आयत के नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और इसी तरह उन मुनाफिकीन की कब्रों पर भी कभी नहीं खड़े हुए। बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने हैं तो कलौंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ हो जाता है। खाने के फौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी मज़बूत सलाहियतें दब जाती हैं। जिस बच्चे को मार पीट कर कोई चीज़ सिखाई जाए वो बड़ा होकर तशद्दुद पसंद बन जाता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर इसे नीम गर्म करके दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। नहाने से पहले 1 नींबू नहाने वाले पानी में निचोड़ लेने से आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इससे उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। हाथ पांव सुन्न हो जाते हों तो नींबू चाटते रहने से ये बीमारी खत्म हो जाती है। वालिदैन बच्चों के सामने झगड़ा करते रहें तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरेयानें खुल जाती हैं।
لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیمو پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ نہارمو آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غراری کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتی ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کریں۔ پیٹ بڑھ کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں۔ چربی غائب ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیا کریں۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی لگنا بند ہو جاتی ہے۔ سیب کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جوڑ اور ٹانگیں ہاتھی جیسے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پودینے کے استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پھیپھڑوں کے سوجن کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ دہی میں 2 چمچ میتھی دانہ پیس کر ملا کر روزانہ کھا لیں، شوگر کی بیماری 7 نسلوں تک دور ہوگی۔ انسولین کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اور جسم میں توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ ایک دیہاتی نوجوان نے اپنی برادری کی ایک شریف، پردہ دار، بااخلاق اور دیندار لڑکی سے شادی کی۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس کا اپنے قریبی رشتہ دار سے سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھی کہ اس نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا اور برادری کے رواج کے مطابق وہ اپنی بیوی کو لے کر علاقے سے دور کسی اور علاقے کی طرف نکل گیا، جہاں وہ ایک دوسری برادری کے گاؤں میں جا کر بس گیا۔ وہ اکثر گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھتا تھا جیسے دوسرے مرد بیٹھتے ہیں۔ بات چیت، مشورے، گپ شپ سب چلتا۔ اتفاقاً ایک دن چودھری کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا اور اس نے اس کی بیوی کو دیکھا۔ نہایت باحیا، خوبصورت اور باوقار عورت۔ چودھری کے دل میں فتنہ جاگ اٹھا، دل و دماغ پر ایسا چھا گئی کہ ایک شیطانی خیال آ گیا کہ کسی طرح خاوند کو گھر سے دور بھجوا دوں اور موقع پا کر عورت کو تنہا کر کے اپنا مطلب نکالوں۔ چودھری ڈیرے پر آیا، سب بیٹھے تھے، ان میں سے وہ نوجوان بھی تھا۔ چودھری نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں علاقے میں بہت اچھی چراگاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 آدمی بھیجوں تو جا کر دیکھ آئیں۔ اس مقصد کے لیے چودھری نے 4 افراد منتخب کیے اور ان میں وہ نوجوان بھی شامل تھا۔ چاروں روانہ ہو گئے۔ جگہ دور تھی، 3 دن کا راستہ تھا۔ رات کو چودھری نے موقع دیکھا اور چپکے سے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں بیوی اکیلی تھی اور سو رہی تھی۔ چودھری اندھیرے میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ زور کی آواز ہوئی، عورت جاگ گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، کون ہے؟ چودھری بولا، میں ہوں، وہی چودھری جس کے گاؤں میں تم لوگ آئے ہو۔ عورت بولی، خیریت ہے چودھری صاحب، اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ چودھری بولا، جب سے تمہیں دیکھا ہے دل بے چین ہے، تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ۔ عورت نے پورے وقار سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر واقعی تم چاہتے ہو تو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر صحیح دیا تو پھر جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ چودھری نے خوش ہو کر کہا، پوچھو، شرط منظور ہے۔ عورت نے کہا، جیسے گوشت خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے،
تو بتاؤ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ سوچ کر آنا جلدی نہیں ہے۔ چودھری رات بھر سوچتا رہا مگر سمجھ نہ سکا۔ اگلے دن ڈیرے پر سب لوگ بیٹھے تھے، اچانک سب سے وہی سوال پوچھا۔ ہر ایک نے اپنی سمجھ سے جواب دیا مگر چودھری مطمئن نہ ہوا۔ ڈیرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار، دیندار اور عقل والے۔ وہ خاموش رہے۔ جب سب چلے گئے تو وہ بیٹھے رہے۔ چودھری نے ان سے کہا، تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ بزرگ بولے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوال دراصل ایک پرانی حکمت کا شعر ہے۔ اے قوم کے عقل مند لوگوں، اے معاشرے کے نمک، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اور اگر میں غلط نہیں سمجھا تو تم نے ایک باعزت، باپردہ اور دیندار عورت پر غلط نظر ڈالی، لیکن اس نے تمہیں عزت دی، تمہیں شرمندہ نہیں کیا، نہ ہی تمہیں بدنام کیا، بس ایک سوال کر کے تمہیں تمہارے ضمیر سے ٹکرا دیا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، جب گوشت خراب ہوتا تو اسے نمک اسے بچا لیتا ہے، لیکن اگر خود نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب عام لوگ بگڑیں تو چودھری یا بزرگ سنبھالتے ہیں، لیکن اگر خود چودھری بگڑ جائے تو اسے کون سنوارے گا؟ یہ سن کر چودھری کا دل کانپ گیا، شرمندگی سے سر جھک گیا، آنسو نکل آئے، اور اس نے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے آنکھیں کھول دی۔ میری خطا کو ڈھانپ لو جیسے اللہ ڈھانپتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، گوشت تو نمک سے بچ جاتا ہے، پر اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا بچائے گا؟ خلاصہ یہ کہ اگر باپ بگڑ جائے تو اولاد کون سنوارے گا؟ اگر استاد بگڑ جائے تو نسلوں کو علم کون دے؟ اگر رہنما بگڑ جائے تو قوم کا مستقبل کون بچائے؟ داناؤں کی مجلس میں بیٹھو، نادانوں کی صحبت میں صرف دل ہی نہیں نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ ایک آدمی نے بار بار وصیت مانگی اور آپ نے بار بار یہی فرمایا، غصہ نہ کرو۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جب آپ غصے میں ہوں تو وضو کر لیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، خاموش ہو جائیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور یاد رکھیں، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو زیر کر دے، طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔